صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اقلیت سے مراد کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام میں اقلیتوں کے یہ حقوق ہیں تو اقلیت کن کو کہا جاتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی پروفیسر سجاد صاحب، آپ نے اچھا ٹاپک آج دوبارہ چنا ہے ماشاء اللہ۔ جی اس سے یقیناً جو علمی حلقے ہیں ان کے اندر بھی اس ٹاپک کو غور و خوض کے ساتھ سنا جائے گا، جی اور خاص کر کے یہ جو بلیم ہے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کہ یہ نان مسلم منارٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، جی وہ بھی اسلامک جو ٹیکسٹ کا ورژن ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ایک ہے نص قطعی جو نص کہہ رہی ہے، ٹیکسٹ کہہ رہا ہے، جی ایک یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وائلیشن ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے بریکٹ کرنا اسلام کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، حضور کی سنت کے ساتھ، وہ کسی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ منارٹیز سے مراد یہ ہے کہ ایسی ریاست جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، قوت نافذہ مسلمانوں کے پاس ہے، رولنگ پاور مسلمانوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے وہاں جو نان مسلم رعایا ہے، جی چاہے وہ جیوش ہوں، چاہے وہ کرسچنس ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کوئی جین مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، جی جو بھی نان مسلم لیونگ ود ان اسلامک اسٹیٹ، وہ دے وڈ کال منارٹیز۔ بہت شاندار انداز میں آپ نے اقلیت کا جو لفظ ہے اس کی تعبیر اور تشریح ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اگرچہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں لیکن کیونکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے پوری دنیا سے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا بڑا عالمی سطح پہ کیا جاتا ہے کہ جناب جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر شاید اقلیتیں محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، اور وہاں پہ شاید ان کو مکمل حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے۔ آئے دن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بطور خاص پاکستان سے اس قسم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر سن کر لگتا ہے کہ جناب والا شاید ان کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملات روا رکھے جا رہے ہیں۔ تو میں اسی تناظر میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک اسپیسیفک کنٹری میں کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا دین جو ہے، جو دین اسلام ہے، اس کا عمومی رویہ کیا ہے اور وہ اقلیتوں سے متعلق ہمیں کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے؟ جی اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو جو آپ نے بیان فرمائی کہ میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور میڈیا چیزوں کو نیگیٹیولی پورٹریٹ کرتا ہے، جی اور میڈیا ان کمزوریوں کی، مسلم سوسائٹیز، مسلم سٹیٹس اور مسلم کنٹریز کی ان نیگیٹو چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، جی جس سے مسلمانوں کا امیج ویسٹرن ورلڈ کے اندر نیگیٹیولی پریزنٹ اور پورٹریٹ کیا جائے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ مسلم ممالک کے اندر منارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپشنل ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہوتے، صحیح، جن کی ہم خود بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مسلمان حکمرانوں کو، اور جن کے پاس جو ہے وہ ریاستی اداروں کی جن کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، جی ان کے سامنے بھی یہ بات ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو کنسپٹ ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں سورہ المائدہ کی جو آیت کریمہ 32 آپ نے بیان کی ہے، جی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، صحیح، کہ جس شخص نے قصاص کے بغیر اور زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر جی کسی ایک انسان کو قتل کیا، فکانما قتل الناس جمیعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس نے پوری مین کائنڈ کو، انسانیت کو، ہیومینٹی کو کا اس نے قتل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کیٹاگوریکلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ بغیر کسی شرعی ریزن کے، لیگل وجہ کے، کسی ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل سے تعبیر کر رہا ہے۔ صحیح، اور ساتھ قرآن مجید کہتا ہے کہ من احیاہا، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس کو، یعنی مسلمان کا بھی لفظ نہیں بولا، نفس کا لفظ بولا، ایک نفس کو، ایک انسان کو زندہ کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہے۔ تو جو مین کائنڈ ہے ان کی جو ہے آنر اور ڈگنٹی جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے بیان کی ہے، ایسے پہلے دنیا میں نہ کبھی ایسا تصور آیا نہ بعد میں آیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو نان مسلم رہ رہے ہیں مسلم ریاست کے اندر،
ان کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حقوق حاصل ہے. اچھا جی جی کہ وہ جو ہے وہ آزادانہ طور پر اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں. صحیح. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ ہے, یہ جو آپ نے بات فرمائی تو اس میں ایک پہلو ہے کہ جو مسلم معاشروں کے اندر جو شدت پسندی آ گئی ہے نا, جی جو انتہا پسندی آ گئی ہے, جو عدم برداشت آ گئی ہے, ٹالرنس نہیں رہی, جو ہے وہ برداشت نہیں رہی, اور وہ کسی کی بات, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں ان کی پریکٹس بڑی ہی پیسفل اور بڑی ہی مائنارٹیز کے حوالے سے ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو اپنے کردار سے, اپنے رویوں سے, اپنے اخلاق سے دین کے قریب کرنا ہے, نہ کہ ان کے اوپر جبر اور تشدد کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو نان مسلم رعایا ہے ان کو وہ حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں, سوائے یہ ہے مثلا جس طرح کے ان کے پرسنل میٹرز ہیں جی شادی بیاہ کے, وہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے جو اہل انجیل ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نازل کیا ہے ان کے فیصلے ان کے مطابق کیے جائیں گے. جو ان کا پرسنل لا ہے وہ ان کی جو بک ہے اس کے مطابق ہوگا. جی ٹھیک ہے, جو ان کے شادی بیاہ کی اور دیگر معاملات ہیں. جی اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا. اچھا. اب آپ اندازہ کریں آج کے دور میں اگر ایسا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا کہ مسلمان نے نان مسلم جو اقلیت کی حیثیت سے ایک موحد, یعنی یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موحد, کہ they are within contract with Islamic State. اچھا جی وہ موحد ہے, ان کا کنٹریکٹ ہے کہ ذمی کی حیثیت سے وہ رہ رہا ہے اور اسلام کی جو ساورینٹی ہے, سپرمیسی ہے, اس کو اس نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, پیسفلی رہ رہا ہے. تو ایک مسلمان نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا. کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو مسلمان کی زیادتی تھی, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسلمان کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا. فرمایا میں سب سے زیادہ موحد کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پابندی کرنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو دین کے اتنی تکالیف برداشت کی دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی قائم کردہ ریاست کے اندر اگر مسلمان غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. تو اس اعتبار سے کر کے موحد کے بہت سے حقوق ہیں کہ موحد جو ہے وہ وہاں پراپرٹی خرید سکتا ہے, وہ کاروبار کر سکتا ہے, وہ آزادانہ عبادت کر سکتا ہے, وہ اپنے ریلیجن کے مطابق بالکل فری ہے. اس کے لیے صرف سرٹن کنڈیشنز رکھی, ود ان سرٹن کنڈیشنز وہ اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے. اس وجہ سے کر کے پاکستان سمیت دیگر مسلم ریاستوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اندر رہنے والے مسلمان کنٹریز میں رہنے والے جو غیر مسلم رعایا ہے, نان مسلم مائنارٹیز ہیں, ان کی پروٹیکشن کی فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست کے ارباب بست و گشاد کے اوپر. خواتین و حضرات, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بہتر انداز میں اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی.